بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کتب الاطراف سے متعلق اتحاف المہرہ بالفوائد المبتکرہ من اطراف العشرہ، جس کی تحقیق چند علماء محققین نے مل کر کی ہے، اس میں سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے اس سلسلے میں مفصل اجرا کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ لیکن اجرا کو سمجھنے سے پہلے اس کتاب کا مختصر سا تعارف میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر لوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے گزشتہ جو اسباق پڑھے تھے کتب الاطراف کو لے کر، اس میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا مفصل تعارف تو پیش کر دیا گیا تھا، لیکن اجرا میں چونکہ تعارف میں سے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پہلے اس کا تعارف پیش کر لوں۔ چنانچہ حافظ صاحب کی یہ جو کتاب ہے اتحاف المہرہ بالفوائد المبتکرہ من اطراف العشرہ، اس کے متعلق ہم نے 4 باتیں سمجھی تھی۔ نمبر 1 پر مؤلف کا نام، چنانچہ مصنف کا نام ہے ابو الفضل احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی المصری، جو حافظ ابن حجر عسقلانی سے مشہور و معروف ہے، اور آپ کی وفات سن ہجری 852 میں ہوئی ہے۔ نمبر 2 پر جو بات سمجھی تھی وہ یہ کہ اس کتاب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کل 10 کتب کی احادیث کے اطراف کو اسانید کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ نمبر 1 پر سنن دارمی، جس کے لیے جو رمز آپ نے استعمال کیا ہے وہ می۔ نمبر 2 پر صحیح ابن خزیمہ، جس کے لیے رمز استعمال کیا ہے خا اور زا، خز۔ نمبر 3 پر ابن جارود کی المنتقی، جس کے لیے رمز استعمال کیا ہے جا۔ نمبر 4 پر مسند ابی عوانہ، جس کے لیے رمز استعمال کیا ہے عین اور ہا۔ نمبر 5 پر صحیح ابن حبان، جس کے لیے رمز استعمال کیا ہے ہا اور با۔ نمبر 6 پر امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین، جس کے لیے رمز استعمال کیا ہے کاف اور میم۔ نمبر 7 پر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن دارقطنی، جس کے لیے رمز استعمال کیا ہے قوف اور طا۔ نمبر 8 پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح معانی الاثار، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کے لیے رمز استعمال کیا ہے طا اور ہا۔ نمبر 9 پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا، ان کے لیے نام کی صراحت کی ہے۔ نمبر 10 مسند الشافعی، اس میں بھی نام کی صراحت ہوتی ہے۔ اور نمبر 11 پر مسند احمد، ان میں بھی نام کی صراحت ہوتی ہے، یعنی رواہ احمد کہتے ہیں یا رواہ مالک کہتے ہیں یا رواہ الشافعی کہتے ہیں۔ تو ترتیب میں کچھ یہ 11 کتابیں ہو گئی۔ ایسے 10 کتب کے اطراف کا ہم نے کہا تھا، لیکن ترتیب میں اور شمار میں تفصیل میں ایک بڑھ گئی ہے، کل 11 کتابیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ صحیح ابن خزیمہ کے نصف ثانی کے اطراف چھڑ گئے تھے، اس کے انجبار کے لیے مصنف کتاب نے سنن دارقطنی کو ملا لیا ہے، اس لیے تفصیل میں اور شمارے میں 11 ہو جاتی ہے اور ایک بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3 پر جو بات سمجھی تھی اس کتاب کی ترتیب کو لے کر، چنانچہ اس کتاب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مسانید صحابہ کو حروف ہجائیہ یعنی الف بائی کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ حروف ہجائیہ کو حروف معجم بھی کہتے ہیں، حروف معجم کی ترتیب پر، یعنی الف سے اور حمزہ سے روایات اور مسانید صحابہ شروع ہوگی تو یا تک مکمل ہوگی۔
تو مصنف کتاب نے روایات کو ذکر کرنے کا طریقہ وہی اختیار کیا ہے جو امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاشراف میں اختیار کیا ہے۔ انشاءاللہ اجرا کے دوران اس کو ہم سمجھیں گے۔ نمبر 4 پر جو بات سمجھی تھی وہ یہ کہ روایات کی تعداد، چنانچہ تخریج الحدیث للشائع میں لکھا ہے کہ اس میں روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ 25,514، یہ 25,514 روایات کی تعداد ہے۔ اس سے اس کتاب کے بلند ہونے کا اور اس کے مرتبے کے علو کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی یہ اطراف کو لے کر کتاب ہے، جس میں 25,000 کتب اصلیہ کی احادیث کے اطراف کو ذکر کیا گیا ہے۔ بہرکیف یہ مختصر سا تعارف تھا کتب اطراف میں سے اتحاف المہرہ بالفوائد المبتکرہ من اطراف العشرہ کا۔ آج کے اس سبق میں اجرا کو ہمیں سمجھنا ہے، چنانچہ اس کتاب کے متعلق ہمیں 2 طرح سے اجرا کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1 پر المکتبۃ الشاملہ سے اجرا کیسے کریں گے، اور نمبر 2 پر نفس کتاب سے اجرا کرنے کا طریقہ۔ تو نمبر 1 پر ہم پہلے المکتبۃ الشاملہ سے اجرا کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہے اتحاف المہرہ حافظ صاحب کی کتاب، یہ کل 19 جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے۔ 19 جلدیں ہیں اس کی، اور اس کے محقق تو کئی علماء ہیں، لیکن اس زیر نگرانی جن کے کام ہوا ہے وہ ہے الدکتور زہیر بن ناصر الناصر۔ تو ان کی زیر نگرانی اس کا کام ہوا ہے۔ بس میں لکھتا ہوں اتحاف المہرہ، اتنا ہی لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بلیو کلر میں نام آ چکا ہے، اتحاف المہرہ لابن حجر۔ اس پر میں کلک کروں گا تو اولاً کتاب کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہے کتاب کا نام اتحاف المہرہ بالفوائد المبتکرہ من اطراف العشرہ۔ مؤلف کا نام لکھا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی، اور سن وفات لکھی ہے۔ تحقیق کس نے کی ہے تو لکھا ہے کہ تحقیق کرنے والے مختلف علماء ہیں، اور مرکز خدمت السنہ والسیرہ سے اس کی اشاعت ہوئی ہے، اور زہیر بن ناصر الناصر کے اشراف میں اور نگرانی میں کام ہوا ہے۔ اس کا ناشر کون ہے وہ بھی لکھا ہے، طبع اولیٰ کب ہوا وہ بھی لکھا ہے، اور کتنی جلدیں ہیں تو 19 جلدوں میں اس میں کام ہوا ہے۔ بہرکیف یہ نیچے پوری فہرست ہے حروف ہجائیہ کی ترتیب پر، اس کو دیکھ کر ہم روایات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ جو ارقام لگے ہوئے ہیں، یہ ارقام اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر جو نام ہوں گے وہ نام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہوں گے، اور جہاں ارقام نہیں ہوں گے وہ صحابہ کے شاگردوں کے نام ہوں گے۔ بہرکیف کسی بھی جگہ پر ہم جائیں گے اور دیکھیں گے تو ہمیں روایت پوری اس میں کھل جائے گی، اور اس میں سے روایات کو نفسی کتاب میں سے کیسے تلاش کرنا ہے۔ کسی بھی جگہ آپ کلک کریں، مثلا میں یہاں مسند عائض ابن عمرو پر کلک کرتا ہوں، مسند عباد ابن شرحبیل، آپ دیکھ سکتے ہیں رقم الحدیث، آپ اس کو محفوظ کر لیں، یہاں پر بھی رقم الحدیث لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے 6752، صفحہ نمبر محفوظ کر لے، صفحہ نمبر 6 ہے، اور جلد نمبر 6 ہے، اور صفحہ نمبر ہے 421۔ اس کے بعد حدیث دیکھیے، حدیث ہے، اور یہ کم اور حا اور میم یہ رمز ہے۔ کم یعنی المستدرک علی الصحیحین للحاکم، اور حامیم سے مراد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی زیادات عبداللہ بن احمد۔ حامیم سے مراد کیا ہے؟ اطراف حدیث کو کیا ذکر کیا ہے؟ اصابتنا مجاعۃ فاتیت المدینۃ فدخلت حائطا من حیطانها فاخذت سنبلا، یہ پوری حدیث ہے۔ اس کے بعد تفصیلی تخریج ذکر کی، کم یعنی المستدرک علی الصحیحین میں اس کی روایت ہے کتاب الاطعمہ میں، اور یہ پوری سند ذکر کی ہے۔ اب اچھے سے اس کو دیکھ لے پوری روایت کو۔ اب اس میں سے اس کو تلاش کرنا ہو تو بہت ہی آسانی سے اس کو ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 421 کو محفوظ کر لیں گے، اور اس کے بعد
सीधे हम जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 421 कुतुबुल अतराफ़ी मेरे पास है। इत्हाफुल महारा जिल्द नंबर 6 पर पहुंचा हूँ मैं। 421 पर जाना है तो रिवायत इंशाल्लाह मुझे मिल जाने वाली है। 421 मुस्नदु अब्बाद इब्न शुरहबील। अब देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। रकमुल हदीस 6752, हदीस असौबत ना मजाअतुन फ़अतैतुल मदीनत, वो रिवायत वही है। और उसमें आप देख सकते हैं रमज़ लिखा हुआ है, काफ और मीम और हा और मीम, कम और हम। तफसीली तखरीज तो अल-मुस्तदरक अला सहीहैन में किताबुल अतईमा में है और ये पूरी उसकी सनद है। वही रिवायत थी और वही अल्फाज हदीस थे जो मैंने वहाँ पढ़े थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम रिवायात को तलाश करना चाहे और उस फहरिस्त की मदद से, अल-मक्तबतुश शामिला की फहरिस्त की मदद से, तो हम तलाश कर सकते हैं। तो ये पहले नंबर का इजरा था जो जिसका ताल्लुक़ था अल-मक्तबतुश शामिला से इजरा। नंबर 2 पर जो इजरा हमें समझना है वो नफ्स किताब से इजरा। नफ्स किताब से इजरा को समझने से पहले ये बात अच्छे से आपके सामने वाज़ेह हो जाए कि ये जो किताब है हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की, ये कुल 19 जिल्दों में है। अब देख सकते हैं मेरे पास 19 जिल्दों वाले ही है और अल-मक्तबतुश शामिला में जो अपलोड की गई है 15, 16, 17, 18, 19 जिल्दों वाली ही मेरे पास है। तो हर जिल्द में जो है अतराफ़ हदीस को ज़िक्र किया गया है। जैसे कि बाज़ मुहक्किकीन का ये ख़ास तौर पर ये आदत रहती है कि आखिरी जिल्द में मुस्तकिल फ़हरिस्त की होती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जिल्द नंबर 19 तक मुकम्मल अतराफ़ हदीस मज़कूर है और फ़हरिस्त जो होती है वो हर जिल्द के आखिर में एक फ़हरिस्त, जामे फ़हरिस्त तैयार की हुई होती है। तो हम उन फ़हारिस की मदद से, हर जिल्द की उस फ़हरिस्त की मदद से रिवायात को तलाश करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे तलाश करेंगे और उस फ़हरिस्त में क्या क्या चीज़ें उसको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें तमाम जिल्दों में अतराफ़ हदीस को ज़िक्र किया गया है, कोई मुस्तकिल फ़हरिस्त की कोई जिल्द नहीं है। तो चलिए जिल्द नंबर 1 को मैं खोलता हूँ। ये जिल्द नंबर 1, शुरू में आप देख सकते हैं किताब का नाम अच्छे से पहले देख ले, इत्हाफुल महारा बिल फ़वाइदिल मुब्तकरा मिन अतराफ़िल अशरा। मुसन्निफ़ का नाम लिखा है अल-इमाम अल-हाफ़िज़ अहमद इब्न अली इब्न मोहम्मद इब्न हजर अल-अस्क़लानी। सन्ने विलादत और सन्ने वफ़ात का ज़िक्र है। 773 में आपकी पैदाइश है और 852 में आपकी वफ़ात है। अल-जुज़ुल अव्वल पहली जिल्द। इसके बाद आप ये बात याद रखिए इसमें ख़ास तौर पर कि मुहक्किकी किताब ने हर जिल्द की पुश्त पर जो है 2 चीज़ों का खुसूसी तौर पर ज़िक्र किया है। नंबर 1 पर उस जिल्द में मौजूद मसानीद, कौन से सहाबा की मसानीद है उसकी तरफ इशारा कर दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हज़रत अबी लहम रज़ियल्लाहु अन्हु की मुस्नद से इब्तिदा होगी, यानी हमज़ा और बा से, हज़रत अनस इब्न मालिक तक, यानी हमज़ा और नून तक। तो यहाँ हमज़ा और बा से जिन सहाबा के नाम शुरू होंगे, हमज़ा नून तक जिन सहाबा के नाम होंगे, इनके अहादीस व मसानीद के अतराफ़ हमें यहाँ मिलने वाले हैं। तो एक चीज़ ये ज़िक्र की है। और नंबर 2 पर अहादीस के जो अरकाम है, रकमुल हदीस, उसको ज़िक्र कर देते कि इस जिल्द में कहाँ से कहाँ तक रिवायात मिलेगी और अरकाम हदीस इस जिल्द में कहाँ से कहाँ तक है। इसको मैंने अपनी एक कापी में, एक नोट्स में लिख लिया है। इंशाल्लाह मैं उसको बता ही देता हूँ जैसे अभी, फिर बाद में ये जिल्द नंबर 1 में से हम रिवायात को समझते हैं और फहरिस्त को समझते हैं। तो चलिए मैं उसको बता दूँ पहले। ये आप उसको अच्छे से देख लें, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो जिल्द नंबर 1 में जो है रकमुल हदीस 1 से 1075 तक, जिल्द नंबर 2 में 174 से 2449 तक, जिल्द नंबर 3, जिल्द नंबर 4, ये 17 तक यहाँ लिखा है।
اور جلد نمبر 18-19 میں چونکہ آخر میں جگہ نہیں تھی اس لیے میں نے اوپر لکھ لیا ہے. اگر کسی کو ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کر، انشاءاللہ میں پہنچا دوں گا اور انشاءاللہ گروپ میں بھی بھیج دیتا ہوں. تو یہ میں نے لکھ لیا ہے، اس کی مدد سے ہم روایات کو تلاش کرنا چاہتے کر سکتے ہیں. اور کن کن صحابہ کی مسانید اس کا بھی ذکر آپ کو ملے گا جلد میں. تو جلد نمبر 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت ابی اللحم سے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ تک. اور جلد نمبر 2 میں تھوڑا سا زوم کر لو تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے. جلد نمبر 2 میں حضرت انس کی جو بقیہ مسانید اور احادیث رہ گئی تھی جلد نمبر 1 میں، وہاں سے تا اور لام تک حضرت الطلب ابن ثعلبہ العنبری رضی اللہ عنہ تک. جلد نمبر 3 میں تمام ابن العباس رضی اللہ عنہ سے جابر ابن عتیق تک یعنی جیم تک. پھر یہ جلد ہے الجارود ابن المعلی العبری سے لے کر زید ابن ثابت تک. پھر اس کے بعد زید ابن حارثہ سے سلمہ ابن یزید تک. تو مکمل میں نے لکھ لیا ہے، یہ بھی دیکھیے آپ. اس جلد میں مستقل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسانید ہے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی مسانید کے ساتھ عبداللہ ابن عمر کی بھی ہے. پھر اس میں بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عبداللہ ابن ابو قتادہ تک، عبداللہ ابن قیس سے عثمان ابن ابو العاص تک، عثمان ابن عفان سے عمارہ ابن رویبہ تک، عمران ابن حسین سے قیس الجزامی تک، قدیر الزبی سے لے کر حضرت یونس ابن شداد رضی اللہ عنہ تک، ابو ابی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ تک. اس جلد میں مستقل یہ جلد نمبر 15 ہے. تو جلد نمبر 15 میں مستقل حضرت ابو ہریرہ، جلد نمبر 16 میں حضرت ابو ہریرہ اور مبہمات جو صحابہ تھے یعنی جن کے نام معلوم نہیں تھے ان کے اطراف ملیں گے. جلد نمبر 17 میں مستقل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اطراف ہے. جلد نمبر 18 جو ہے اس میں مراسیل اور مقاطع مرسل روایتوں کے اطراف ہے. اس میں بھی حضرت عائشہ بنت قدامہ سے لے کر سعید ابن عبدالعزیز تک. اور جلد نمبر 19 میں بھی اطراف ہے اور وہ مسانید ہے، مسانید کے اطراف ہے. اس میں سعید ابن المسیب سے اخیر تک مکمل مراسل ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ پوری ایک نوٹس میں نے لکھ لیا ہے، اس کی مدد سے روایات کو ہمیں تلاش کرنا ہے. تو بہرکیف تو بات چل رہی تھی جلد نمبر 1 ہے. تو جلد نمبر 1 میں شروع میں مقدمہ ہے، تقریباً صفحہ نمبر 171 سے روایات اور اطراف شروع ہوتے ہیں. دیکھیے آپ اچھے سے دیکھ لیں، اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں. پہلے آپ کو یہ بات سمجھا دوں، ہر کتاب ہر جلد کے ہر صفحے پر کتاب کا نام لکھا ہوا ملے گا اور جلد نمبر لکھی ہوئی ملے گی. اتحاف المہرہ باطراف العشرہ جلد نمبر 1. اس کے بعد کن صحابہ کی مسانید اس صفحے میں چل رہی ہے تو ان کا نام اور رقم ملے گا. پہلے نمبر پر ہے ابی اللحم الغفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. اور ہر صفحے کے نیچے آپ کو رموز ملیں گے. دیکھیے جو میں نے بتائے تھے آپ کو، خض سے مراد ابن خزیمہ، آ سے مراد مسند ابی عوانہ، تو اور حا سے مراد امام طحاوی کی شرح معانی الاثار، حب سے مراد صحیح ابن حبان، قط سے مراد سنن دارقطنی اور کم سے مراد مستدرک علی الصحیحین للحاکم. یہ ہر صفحے کے نیچے آپ کو ملنے والا ہے. تو اگر آپ کو دیکھنا ہو دوران اجرا اور دوران مطالعہ تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. اور محققین کتاب کی طرف سے ایک شاندار حاشیہ بھی نیچے لگا ہوا ہے. یہ نفس کتاب ہے. چلے تھوڑا سا زوم کر لوں اور پھر آپ حضرات کو سمجھا دوں. تو یہ نمبر 1 لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 1. تو یہ نمبر 1 جو ہے وہ ہے ارقام صحابہ. تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جو ہے اس طرح کے ارقام لگے ہوئے ہوں گے، اس کے سے ہم پہچان سکیں گے کون سے نمبر کے صحابی آ رہے ہیں اس کتاب میں اور ان کا نام ہے. اس کے بعد نیچے روایت شروع ہوگی اور اطراف ذکر کریں گے. جیسے میں آپ کو ایک بتا دوں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے نمبر 1، یہ رقم الحدیث نمبر 1 اور اس کے نیچے اطراف ذکر کریں گے، وہ رموز ذکر کریں گے. تو جو نمبر 1 میں جو طرف حدیث ہے اس کا رمز ہے کاف اور میم، کم یعنی المستدرک علی الصحیحین، اور ہا اور میم یعنی زیادات عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن احمد ابن حنبل. یہ اطراف حدیث انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے آپ دیکھ سکتے ہیں ان دا احجاری نیچے الزیتی. اس کے بعد تفصیلی تخریج ہوگی. کم یعنی
یہ المستدرک علی الصحیحین میں کتاب الاستسقاء میں یہ روایت موجود ہے، اس کے بعد پوری سند ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور رواہ احمد عن قتیبہ ابن سعید عن اللیث بہ، یعنی بہ کا مطلب یہ ہے کہ بلفظ ہی روایت مسند احمد میں بھی ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ۔ تو اس طرح ترتیب وہی ہے جو امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی تحفۃ الاشراف میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابی اللحم الغفاری رضی اللہ عنہ کی ان سے ایک ہی روایت تھی تو وہ پوری ہو گئی، نمبر 2 لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے صحابی ابان ابن سعید ابن العاص ابن امیہ ابن عبد شمس، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 2، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے البزار الطبرانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وزع کل دم کان فی الجاہلیت، جاہلیت میں جو بھی خون ریزیاں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ پھر پوری تفصیلی تخریج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے۔ قول البزار، امام بزار مسند بزار میں کہتے ہیں، وہ رواہ الطبرانی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المعجم میں ذکر کرتے ہیں اس حدیث کو۔ تو یہ پوری ترتیب ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو میری اس طرح پوری۔ اب ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اخیر میں بالکل ہر جلد کے اخیر میں فہرست ہوتی ہے، اس فہرست کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ پوری فہرست آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے فہرست شروع ہو جاتی ہے جی۔ اس میں 4 چیزیں ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4۔ پہلے نمبر پر ارقام ہوتے ہیں صحابہ کے، تابعین کے اور تبع تابعین کے۔ 3 لکیریں آپ دیکھ سکتے ہیں، 1، 2 اور 3۔ تو اس میں صحابہ، پہلی لکیر میں صحابہ کے نمبر ہوں گے، دوسری میں ان سے روایت کرنے والوں کے، اور اس کے بعد ان سے روایت کرنے والوں کے ارقام ہوں گے۔ اس کو تفصیل سے میں سمجھاتا ہوں۔ نمبر 2 پر جو ہے، چلیے میں زوم کر لوں، نمبر 2 پر اسماء صحابہ، دیکھیے آپ اچھے سے، اور نمبر 3 پر ان سے مروی روایات کی تعداد، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت انس ابن مالک حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا نام ہے سامنے، 123 روایات اس کتاب میں ان سے مروی ہیں، اور سامنے صفحہ نمبر ہے، اس صفحہ نمبر مطلوب پر پہنچیں گے تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایات کو ہم پائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس میں یہ دوسری تیسری اور چوتھی چیز کو سمجھنا آسان ہے، پہلی چیز کو تفصیل سے سمجھنا ہے، وہ ارقام والی بات۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 3 لکیریں لگی ہوئی ہے، لکیر نمبر 1، 2 اور 3۔ اس میں لکیر نمبر 1 میں جو ارقام ہیں وہ ارقام صحابہ کے ہیں، یعنی صحابہ کے نام کے سامنے نمبر 1 دیکھیں آپ، 1، دوسرے صحابی کے سامنے 2، تیسرے صحابی کے سامنے 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ارقام بدل گئے، دوسری لکیر میں آ گئے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تفصیل سے سمجھیے اس کو۔ تو پہلی لکیر میں جو نمبر ہوتے ہیں وہ نمبر صحابی کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سامنے ایک گول کالا سا نقطہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک نقطہ لگاتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ صحابی کے ارقام ہیں، ٹھیک ہے۔ لکیر نمبر 2 میں، یہ جو لکیر ہے اس میں دوسری لکیر میں صحابہ سے روایت کرنے والوں کے ارقام ہیں، اور ان کے سامنے ایک اسٹار لگا ہوا ہوتا ہے، دیکھیے آپ، گویا کہ یہ تابعین یا صحابی جو دوسرے صحابی سے روایت کر رہے ہیں تو ان کے یہاں پر ارقام ہوں گے۔ جیسے مثلا یہاں پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا نام ہے، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہے کہ ان سے کثرت سے روایتیں مروی ہیں، تو ان کے شاگرد بہت ہوں گے۔ تو نمبر 1 پر انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں گے برابر، نمبر 1 پر انس ابن مالک، تو ان کے سامنے 1 لگا ہوا ہے اور ان کے سامنے ایک اسٹار لگا ہوا ہے۔ تو یہ بات اچھے سے آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو لکیر نمبر 1 میں ارقام صحابہ ہے، اور وہ جو ارقام ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور لکیر نمبر 2 میں جو ارقام ہے وہ تابعین کے، یعنی ان حضرات محدثین کے جو صحابہ کے شاگرد ہیں، چاہے وہ ایک صحابی ہی کیوں نہ ہو، اور وہ جو ارقام ہے وہ انگلش میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تمام پوری کتاب میں جتنی بھی فہرست ہے سب میں یہی طریقہ ہے۔ اور لکیر نمبر 3 میں، جیسے میں آگے دکھاؤں گا، چلیے دکھائی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ جیسے یہاں پر حضرت اسامہ کے نام شروع ہوا، تو حضرت اسامہ جو ہے وہ ایک تابعی ہے،
تو یہاں ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں حضرت اسامہ ابن شریک صحابی ہے، تو ان کا نام ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سامنے لکیر نمبر 1 میں ہے، 14، 15، 16 یہ سب صحابہ کے نام ہوں گے، اور ان کے لکیر نمبر 2 میں جو ارقام ہوں گے اس سے پتہ لگے گا کہ یہاں تابعین کے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اچھے سے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے یہاں پر انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جن سے بہت زیادہ روایت مروی، ان کا نام ہے، 40ویں نمبر پر وہ آئے ہیں، یہ گول دائرہ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کالا سا۔ اب ان کے بعد والے جو نام ہیں وہ سب ان کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، ابان ابن ابی عیاش، پھر ابراہیم ابن الجعد، پھر ابراہیم ابن ابی ربیعہ، ٹھیک ہے، تو یہ سب ان کے شاگردوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد نیچے ہم دیکھیں گے، آہستہ آہستہ جائیں گے، یہ سب ان کے شاگرد ہیں جو لکیر نمبر 2 میں ارقام لگے ہوئے اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ثابت ابن الاسلم البنانی، تو یہ ایسے تابعی ہے کہ جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے، ان کے شاگردوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو ان کے مستقل ان کے نام ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں بھی مستقل طور پر ارقام لا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 1، نمبر 2، تو یہ لکیر نمبر 3 میں جو ارقام لگے ہوئے ہوتے اور نمبر لگے ہوئے ہوتے وہ صحابہ سے روایت کرنے والوں کے ارقام ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے 2 اسٹار لگاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں 2 اسٹار لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جو ارقام اور نمبر ہے وہ عربی میں لگاتے ہیں، تو گویا کہ ابراہیم ابن باب جو ہے وہ ثابت ابن اسلم کے شاگرد، یہ سب حضرت ثابت ابن اسلم کے شاگردار ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اور یہ جو زیادہ ضرورت پڑے گی ان حضرات صحابہ میں ضرورت پڑے گی جن سے کثرت سے روایتیں مروی ہوتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو 2 باتیں سمجھا دی ہے۔ نمبر 1 پر یہ سمجھا دیا ہے کہ محقق کتاب نے ہر جلد کی پشت پر جو ہے مسانید صحابہ جو اس جلد میں ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ارقام حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بات پہلے نمبر پہ میں نے سمجھا دی، اور اس کو میں نے کاپی میں نوٹ بھی کر لیا ہے، اس کی مدد سے ہم روایت تلاش کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مطلوب ہو تو میرے پاس لکھا ہوا ہے 15، جلد نمبر 15 میں ان کی روایات ہے، جلد نمبر 14 میں، 15 میں اور 16 میں ان کی روایت ملنے والی ہے مجھے۔ اگر ہمیں مثلا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت چاہیے تو جلد نمبر 4 میں جائیں گے۔ اس طرح سے ہم روایات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ بہرکیف آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور دوسری بات جو میں نے وہ سمجھائی، فہرست کو سمجھنا، تو فہرست میں کل 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پر ارقام ہے، نمبر 2 پر اسماء صحابہ ہے، نمبر 3 پر ان صحابہ کی روایات کی تعداد ہے، اور نمبر 4 پر صفحہ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور پہلے نمبر پر الرقم المسلسل جو ہے یعنی ارقام، اس میں 3 لکیریں، پہلی لکیر میں اسماء صحابہ یعنی ارقام صحابہ، دوسری لکیر میں ان سے روایت کرنے والوں کے نمبر ہوں گے، اور لکیر نمبر 3 میں ان سے روایت کرنے والوں کے نمبر لگے ہوئے ہوں گے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ اس کا تعارف تھا، اور اب اس کا میں اجراء حضرات کے سامنے پیش کر لوں۔ مثلا مشکاۃ شریف میں گزشتہ کل سبق میں ایک روایت آئی تھی حضرت قدامہ ابن عبداللہ ابن عمار رضی اللہ عنہ کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے مثلا یہ جلد نمبر 8 میں آپ کو کھول کے دکھا دوں، وہ اجرا جو کرنا تھا وہ اس کو میں بعد میں سمجھا دوں تاکہ آپ اچھے سمجھ جائے۔ دیکھیے کتاب کا نام، مصنف کا نام، جلد نمبر، اور بقیہ مسند ابن عباس، یعنی ابن عباس کی اس سے پہلے والے جلد میں تھی جو باقی رہ گئی، وہ یہاں پر عبداللہ ابن عمر تک، اور ارقام حدیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، محقق کتاب کا نام ہے۔ اس طرح کا مسئلہ تمام جلدوں میں ہے۔ اخیر میں جائیں گے تو آپ کو فہرست نظر آئے گی، دیکھیے وہی فہرست اسی ترتیب سے جو میں نے بتائی ہے، 4 چیزیں ہیں، ارقام ہے اس جگہ پر، اسماء صحابہ ہے، روایت کی تعداد اور صفحہ نمبر، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اجرا کر دیتا ہوں ایک میں آپ حضرات کے سامنے۔ تو حضرت قدامہ ابن عبداللہ ابن عمار، آپ نام اچھے سے یاد کر لیں، قدامہ ابن عبداللہ ابن عمار، کیا روایت تھی؟ مشکات میں کتاب المناسک میں باب رمی الجمار، کل ہی روایت آئی تھی۔ فرماتے ہیں حضرت قدامہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوم النہر کے دن ایک ایسی اونٹنی پر رمی کرتے ہوئے اور شیطان کو کنکری مارتے ہوئے دیکھا جو صحبا تھی، صحبا صوت کے ساتھ، یعنی اس کا رنگ ایسا تھا جو سرخ مائل سفید تھا،
یعنی اس کے بال اوپر سے سرخ تھے لیکن اندر سے وہ بال سفید تھے، اور اوپر سے سرخ اندر سے سفید نیچے سے اس کے، یہ روایت اس میں آئی تھی۔ اور اس میں الفاظ اور بھی تھے، اس میں تقریباً الفاظ تھے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرمی الجمرۃ یوم النحر علی ناقۃ صہباء لا ضرب ولا طرد ولا قیل الیک الیک۔ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ ہٹو ہٹو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے جیسے بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتلا رہے صحابی۔ تو اب قدامہ ابن عبداللہ کی روایت تلاش کرنی ہے تو وہ فہرست جو میں نے لکھ لی ہے اس میں دیکھ لوں کہ قوف کی روایت مجھے کہاں ملنے والی ہے۔ تو اس میں عین ہے، اس میں بھی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر عین ہے، اس میں بھی ابن عمر ہے اور عین کی روایت ہے، یہاں پر بھی عین، یہاں پر بھی عین، یہاں پر بھی عین، یہاں پر کاف چھوٹی کاف قدیر الضبی سے لے کر یونس ابن شداد۔ اس سے پہلے یہاں پر ہم دیکھ لیتے، یہاں پر عمران ابن حسین سے لے کر قیس الجزامی تک، اس جلد میں مجھے یہ جلد نمبر ہے عمران ابن حسین والی جلد نمبر 12۔ اب دیکھ سکتے ہیں سامنے میں نے لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا میں نے زوم کیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ جلد نمبر 12 ہے، آپ دیکھیں گے عمران ابن حسین سے قیس الجزامی تک۔ تو قیس میں قوف اور یا ہے اور ہمارا مطلوب راوی ہے قدامہ، قوف اور دال، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے جلد نمبر 12 میں قدامہ کی روایت ملنے والی ہے۔ اب میں اس کی مدد سے پہنچوں گا جلد نمبر 12 میں اور اس کی فہرست جا کے دیکھوں گا۔ یہ جلد نمبر 12 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے میں جلد نمبر 12 میں پہنچا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے، دیکھ لینا ہے کہ جلد نمبر 12 ہے کہ نہیں۔ جلد نمبر 12 ہے، عمران ابن حسین سے لے کر قیس الجزامی تک، ٹھیک ہے۔ اب نیچے پہنچاؤں گا میں تھوڑا سا تاکہ میں اچھے سے فہرست دیکھوں اس کی، اور قدامہ ابن عبداللہ کا نام دیکھوں۔ یہاں پر اخیر میں قیس الجزامی کا نام آپ کو نظر آ رہا ہے، چلیے تھوڑا سا میں زوم کر لوں۔ سامنے مجھے دیکھنا ہے ارقام کو بھی، چونکہ وہ ارقام کی مدد سے مجھے معلوم ہوگا کہ کہاں پر صحابہ کے نام ہے اور کہاں پر تابعین کے نام ہے۔ قوف اور با والی روایت چل رہی ہے، مجھے جانا ہے قوف اور دال میں، بہت آسانی سے مل جائے گا۔ دیکھیے قوف اور تا، قوف اور تا، قوف اور سا، قوف اور دال آ گیا ہے، ایک ہی نام ہے قدامہ ابن عبداللہ العامری۔ اب دیکھیں گے یہاں پر 610 پر یہ صحابی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے میں آپ حضرات کو دکھا دوں 610 قدامہ ابن عبداللہ العامری، ان سے تقریباً کل 3 روایت مروی ہے اور صفحہ نمبر ہے 704۔ اسی جلد میں صفحہ نمبر 704 پر جاؤں گا، مطلوب روایت مجھے مل جائے گی انشاءاللہ۔ 3 روایت ہے، کسی نہ کسی جگہ پر وہ روایت ہوگی 704۔ چلیے میں پہنچ جاتا ہوں۔ 704 پر پہنچا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں زوم کر لوں تاکہ آپ حضرات کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے قدامہ ابن عبداللہ 610، یعنی ان کے نام ہم اگر ڈائریکٹ بغیر فہرست کی مدد سے صفحے کو دیکھیں گے تب بھی ہمیں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس طرف کتاب کا نام ہوگا اور جلد نمبر لکھا ہوا ہوگا اتحاف المہرہ، اور دوسرے صفحے پر آگے پوری کتاب کا نام آگے ملے گا آپ کو، اتحاف المہرہ باطراف العشرہ جلد نمبر 12، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ ارقام صحابی، یعنی یہ صحابی آ رہے ہیں پہلے سے یہاں تک 610 نمبر پر، نام ہے قدامہ ابن عبداللہ العامری۔ چلیے نیچے میں دیکھتا ہوں ان کی روایت مجھے ملتی ہے کہ نہیں، وہ مطلوبہ روایت ہماری۔ تو دیکھیے پہلے نمبر کی روایت مجھے مل گئی، آپ پہلے نمبر روایت دیکھ لیں۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرمی الجمار یوم النحر علی ناقۃ صہباء لا ضرب ولا طرد ولا الیک الیک، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کو میں تفصیل سمجھا دوں۔ یہ رقم الحدیث ہے 16315، اور نیچے رموز ہے می یعنی مسند دارمی، خز یعنی صحیح ابن خزیمہ، کم یعنی مستدرک علی الصحیحین للحاکم، حامیم یعنی زیادہ، حامیم سے مراد ہے، دیکھ لو گے تھوڑا سا، حامیم، جی حامیم شاید نیچے لکھا ہوا ہوگا، زیادت عبداللہ ہوگا میرے خیال سے، حامیم لی احمد، جی حامیم سے مراد لی احمد ہے، عین اور میم سے مراد عبداللہ ابن احمد۔ اب دیکھ سکتے ہیں نیچے میں نے دیکھ لیا تو مجھے مل گیا۔ تو یہ رموز ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس رموز کو دیکھنا ہو تو میں نے بتا دیا تھا پہلے بھی کہ نیچے لکھے ہوئے ہوتے، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو،
شین، ٹھیک ہے، تو سے مراد موطا امام مالک، شین سے مراد بالشافعی، سنن شافعی، مسند شافعی، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طرف حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر، حدیث رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرمی الجمار یوم النحر علی ناقۃ صہباء لا ضرب ولا طرد ولا الیک الیک۔ اس کے بعد تفصیلی تخریج ہے، دیکھیے می یعنی رواہ الدارمی فی الحج، کتاب الحج میں، اور اس کے بعد پوری سند ذکر کی ہے۔ اس کے بعد خز یعنی صحیح ابن خزیمہ میں، فیہ اسی میں یعنی کتاب الحج میں، اور پھر اس کے بعد سند ہے۔ کم یعنی مستدرک علی الصحیحین، فیہ یعنی اسی میں یعنی کتاب الحج میں، اس کے بعد سند ذکر کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے جائیں گے پورا، اور رقم حدیث اگر ہم کو مطلوب ہو یعنی رقم الحدیث کون سی ہونی ہوگی وہ، تو نیچے اگر ہم محققین کتاب کا حاشیہ اگر اچھے سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمیں مل جائے رقم الحدیث بھی، کہ بھئی مثلاً یہ روایت مسند احمد میں یا سنن دارمی میں یا دیگر جو یہاں پر دیے گئے ہیں کون سی جگہ پر، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نیچے مل جائے، تو ٹھیک ہے، دیکھیے مجھے وہ روایت مل گئی ہے۔ اسی طرح مثلاً ایک روایت میں تلاش کر لو، حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، وہ آپ مشکات میں آپ روایت پڑھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یہ روایت حضرت بریدہ سے۔ فہرست دیکھوں گا کہ بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں کہاں ملنے والی ہے، تو یہاں پر انس سے لے کر التلب یعنی حمزہ سے لے کر تا تک کے بیچ میں جو بھی نام ہے، تو چونکہ بریدہ میں با ہے، تا سے پہلے ہوتا ہے، تو یہ جلد نمبر دیکھ لوں میں کون سی جگہ کون سی جلد ہے، جلد نمبر 2، جلد نمبر 2 میں انس سے لے کر التلب ابن ثعلبہ العنبری تک روایت ملنے والی ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے میں جلد نمبر 2 میں پہنچ جاؤں، کتب الاطراف اتحاف المہرہ جلد نمبر 2، ٹھیک ہے۔ جلد نمبر 2 میں جا کے مجھے کرنا کیا ہے، پہلے دیکھنا ہے اچھے سے کہ جلد نمبر 2 ہی کھلی ہے کہ نہیں۔ دیکھیے انس ابن مالک سے لے کر التلب ابن ثعلبہ العنبری رضی اللہ عنہ تک، اور ارقام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ چلیے میں سب سے پہلے نیچے فہرست میں جاؤں گا، فہرست میں دیکھوں گا اخیر میں تلب رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ اس کے بعد اوپر بڑھوں گا، میرے مطلوبہ راوی ہے بریدہ، با اور را، تو یہاں سامنے مجھے نظر رکھنی ہے، اسی کی مدد سے میں صحابہ کے نام کو تلاش کر سکوں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریدہ رضی اللہ عنہ کا نام مجھے مل گیا ہے 61 پر، یعنی رقم صحابی 61 بریدہ ابن الحصیب الاسلمی، تقریباً ان سے روایات ہے 169، اور صفحہ نمبر 541 آپ دیکھ لیں اچھے سے۔ چلیے اب وہ 541 پر جاؤں گا اور روایت کو میں نظر کروں گا تو وہ روایت مجھے مل جائے گی۔ وہ جتنی بھی چیزیں وہ تو میں نے سمجھا دی ہے، کتاب کا نام اور صحابی جو اس صفحے میں چل رہے ان کا نام، ان کے شاگردوں کا نام، ٹھیک ہے۔ یہ رقم صحابی ہے مسلسل، اور یہ صحابی کا نام ہے اور ان کی روایت شروع ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نمبر 1 لگا ہوا ہے وہ وہی جیسے تحفۃ الاشراف میں سمجھا تھا، بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کے پہلے شاگرد سلیمان ابن بریدہ جو ان کے بیٹے ہیں، وہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ مسلسل رقم الحدیث ہے 2222۔ اس کے نیچے تھوڑا سا زوم کر لو، اس کے نیچے رموز ہے اور اس کے بعد تفصیلی تخریج ہے۔ تو پہلی حدیث ہے فقام رجل، تو یہ نہیں ہے میری مطلوبہ روایت۔ اس کے بعد یہ آئی 2223 ما یخرج رجل، یہ بھی نہیں ہے۔ 2224 اہل الجنت 20 و 100 صف، یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیا 2225 حدیث انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن محمدا اذن له فی زیارت امہ، اذن له فی زیارت امہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ رقم الحدیث مجھے مل گئی ہے، رقم الحدیث ہے 2225، اور یہ نیچے رموز ہے، جا سے مراد المنتقى لابن جارود، سے مراد مسند ابی عوانہ، تح سے مراد شرح معانی الآثار، حب سے مراد صحیح ابن حبان، قط سے مراد سنن دار قطنی، کم سے مراد المستدرک علی الصحیحین، اور حامم سے مراد مسند احمد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیچے تفصیلی تخریج آپ کو ملے گی،
ابن جارود میں کتاب الاشربہ میں ہے، چلیے نیچے دیکھتے ہیں۔ پھر عین مسند ابو عوانہ میں کتاب الاضاحی میں ہے، پھر اس کے بعد پوری سند ہوگی، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا وہ اس میں ذکر کیا جائے گا۔ تو اور ہا یعنی شرح معنی الاثار للطحاوی میں کتاب الاشربہ میں روایت ہے۔ ہا اور با صحیح ابن حبان میں، اس میں چونکہ ابواب نہیں ہوتے بلکہ اس طرح کے باب ہوتے ہیں، الباب السابع عشر من الرابع، اس کے متعلق مفصل انشاءاللہ تعارف آ جائے گا ان کتابوں کا، اس وقت پتہ انشاءاللہ ہمیں چل جائے گا۔ قد سے مراد سنن دارقطنی کتاب الاشربہ، اور اس کے بعد پوری سند موجود ہوگی۔ اس طرح پوری تفصیلی تخریج ہمیں مل جائے گی، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے تک۔ اس کے بعد یہاں تک وہ چل آئی ہے روایت۔ اس کے بعد 2226 والی روایت شروع ہوئی اور طرف شروع ہوا۔ تو دیکھیں کتنے آسانی سے روایت ہم تلاش کر لیتے ہیں، آسانی سے ہو جاتا ہے بفضلہ سبحانہ و تعالی۔ اگر ہم انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا، بس اتنا کافی ہوگا۔ اب ہمیں جو اخیر والی جو بات یہ سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو صحابہ سے روایات کم مروی ہے، ان سے روایات کو تلاش کرنا تو آسان ہے، ان کی روایات، ان کے اطراف کو، لیکن جو مکثرین صحابہ ہے، یعنی جن سے کثرت سے روایت مروی ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت انس ابن مالک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کی روایات کو تلاش کرنے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے تحفۃ الاشراف میں بتایا تھا کہ پہلے شاگردوں کا نام معلوم کریں ان کے، اور ان کے شاگرد بھی زیادہ ہے تو ان کے شاگردوں کو معلوم کریں اور اس کی مدد سے روایات کو تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اچھے سے تفصیل سے اس کتاب کا اجرا اور اس کو مفصل سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کتب الاطراف میں ایک کتاب تھی امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اتحاف الخیرۃ المہرہ باطراف المسانید العشرہ، جس میں کل 10 مسانید کے اطراف کو ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے بتایا تھا تخریج الحدیث نشأتہ و منہجیتہ ابواللیث خیرات آبادی صاحب کے حوالے سے کہ یہ کتاب مخطوط ہے، ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا، آپ حضرات جیسے کہ جانتے ہیں۔ لیکن جب میں نے تلاش کیا اور جستجو کی تو وہ کتاب مجھے طبع ملی ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اتحاف الخیرۃ المہرہ للبوصیری، ٹھیک ہے۔ ایسا کیوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مخطوط ہے، اور یہاں تو وہ کتاب چند جلدوں میں نظر آ رہی ہے، جیسے میں آپ کو دکھا دوں، تقریباً 11 جلدوں میں ہے۔ چلیے اس کا ایک معائنہ بھی کروا دوں۔ اس میں سے روایت کو تلاش کرنا بہت آسان ہے، آپ فہرست کو دیکھیں گے ڈاؤن لوڈ کر کے تو یہ فہرست ہے، ابواب فقہیہ کی ترتیب پر ہی ہے پوری کتاب، تو اس میں سے روایت مل سکتی ہے، اس میں کوئی خاص چیز ہے نہیں، ورنہ مستقل اس کے اوپر ایک میں سبق بنا دیتا۔ یہ رقم الحدیث ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں رواہ ابو بکر ابن ابو شیبہ، یعنی مصنف ابن ابو شیبہ میں روایت موجود ہے، پوری روایت ذکر کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کہ تخریج الحدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مخطوط ہے، اور یہ تو سامنے مخطوط نہیں ہے بلکہ یہ تو طبع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے اور اس کی طبع ہوئی ہے تقریباً سن عیسوی 1998 میں، جی، اور تخریج الحدیث ابواللیث خیرات آبادی صاحب کی کتاب ہے وہ 1 سال پہلے کی ہے، سن عیسوی 1997 میں اس کی طبع ہوئی ہے تخریج الحدیث کی۔ تو اس کتاب کے طبع ہونے سے پہلے 1 سال تخریج الحدیث لکھی گئی، تو اس وقت مخطوط تھی، اور پھر 1 سال کے بعد محقق کتاب نے اس پر کام کیا اور اس کو منظر عام پر طبع ہو کر لائے ہیں وہ، جیسے مجھے جلد نمبر 1 میں شاید میں نے اس کو پڑھا تھا، دیکھیے آپ یہاں لکھا ہوا ہے الطبعۃ الاولیٰ، پہلی جو طبع ہوئی ہے، یعنی سب سے پہلے جب منظر عام پر آئی ہے تو سن عیسوی 1998، ٹھیک ہے۔ اور تخریج الحدیث جو ابواللیث خیرات آبادی صاحب کی کتاب ہے وہ اس سے 1 سال پہلے کی ہے، اس لیے انہوں نے جب یہ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت یہ کتاب مخطوط تھی، اس لیے میں نے بھی سبق میں اسی کی طرف حوالہ دے کر بتایا تھا کہ یہ کتاب مخطوط ہے، لیکن اب یہ سمجھ لیجیے آپ کہ یہ کتاب اب منظر عام پر
آ چکی ہے، اور تقریباً 11 جلدوں میں اس سے روایات تلاش کرنا چاہے تو آپ روایت تلاش کر سکتے ہیں۔ بس اتنی چیزیں آج کے سبق میں کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، تخریج کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور موت تک ہمیں اس دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔